ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میرے والد کا نام بشیر احمد صاحب بہت سنجیدہ مزاج انسان ہے۔ ہمیشہ شلوار قمیض پہنا کرتے تھے، ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ میری امی کا نام شائلہ تھا، نشیلی آنکھیں اور لمبے لمبے بال تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی آزمائش لیتا ہے اور اس کے کچھ بندے اس کی آزمائش پر پورا اتر جاتے ہیں اور کچھ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میری اور میرے بھائی کی پوری زندگی بدل گئی۔ میرے بھائی کا نام اقبال اور میرا نام ثنا ہے۔ میرے ابو کا پیشہ رکشہ چلانا تھا۔ ابو کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ امی کی خواہشات پوری کر سکے۔ روز گھر میں نوک جھوک ہوتی تھی۔ امی پورا دن گھر سے باہر رہتی تھی۔ جب رات کو گھر پہنچتی تو کسی سے بات نہ کرتی اور سو جاتی، جیسے ان کا اپنے شوہر اور بچوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ امی کا علی نام کے ایک آدمی سے چکر تھا، علی جو بہت امیر تھا۔ امی اور اس آدمی کی نزدیکیاں بہت بڑھنے لگ گئیں اور امی نے اس آدمی سے شادی کرنے کے لیے ابو سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ ابو نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری 2 سال کی بیٹی اور 3 سال کا بیٹا ہے، میرا نہیں تو کم از کم ان بچوں کے بارے میں ہی سوچ لو۔ مگر امی کسی حال بھی کچھ سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ انہیں صرف اپنی خواہشات کی پرواہ تھی اور اسی وجہ سے میرے والدین کی طلاق ہو گئی جس وقت مجھے اور میرے بھائی کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ ہمیں دنیا کے اس اندھیرے میں تنہا کر گئی تھی۔ ابو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہ تھا۔ جب کسی ماں کو اپنی اولاد کو پیار کرتا دیکھتی تو اس ماں کی ممتا کو دیکھ کر میرا دل رو پڑتا اور گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر رویا کرتے۔ سردیوں میں جب تمام بچے اپنی ماں کی گرم آغوش کے سائے میں سو رہے ہوتے تو میں رات کی تیز ہواؤں کے جھونکوں سے ڈر جاتی۔ تب میں ایک گوار کے ساتھ گھنٹوں اپنا سر زمین کی آغوش میں رکھ کر روتی اور دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی سیاہی جلد ختم کر دے۔ تکلیف جب زیادہ ہوتی تو اپنوں سے زیادہ غیر لوگ ہمیں ترس کھا کر یہ کہتے، یہ لو کھانا یا ہمارے گھر آؤ کھانا کھا لو۔ کچھ لوگ ترس کھا کر اپنے بچوں کے پہنے ہوئے کپڑے مجھے اور میرے بھائی کو دے دیتے۔ ہم انہیں بڑی خوشی سے پہن کر اپنا وقت گزارتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہے۔ اس درد کے سائے میں نے جینا سیکھ لیا تھا۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت سی ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ اس کی اولاد کس حال میں ہے، کبھی ملنے نہیں آتی تھی۔ وہ عورت ماں کہلانے کے بالکل لائق نہ تھی۔ اپنی ماں سے دھوکہ کھانے کے بعد اب مجھے کسی رشتے پر بھی اعتبار نہ رہا۔ میں اور میرا بھائی پریشانیوں کے بعد تعلیم حاصل نہ کر پائے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کے 10 سال گزر گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی بہت بدل چکی تھی۔ اب میرے ابو بھی دوسری شادی کر چکے تھے۔ اس عورت کا نام صبا تھا۔ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی عورت طلاق شدہ تھی اور ابو کو ہر وقت مانوس کرنے کے لیے بن صبر کا تحتی۔ سوتیلی ماں کے آنے کے بعد ابو بھی کافی بدل چکے تھے۔ اس عورت نے بیوی ہونے کے تمام فرض ادا کیے لیکن وہ ہمیں اپنی اولاد کی طرح نہیں سمجھتی تھی۔ میرا ملنا خاندانوں سے بھی ختم کروا دیا۔ پورا دن اکیلے کمرے میں گزار دیتی۔ اس عورت نے مجھے تعلیم تک حاصل نہ کرنے دی اور نہ ہی مجھے اچھے اور برے کی تمیز سمجھائے۔ اس عورت کی ایک ماں اور 2 شادی شدہ بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اس کے گھر والے اکثر آیا کرتے تھے۔ اس کا بھائی اچھی شخصیت کے کردار کا حامل نہ تھا۔ مجھے غلط نظروں سے دیکھتا، کبھی کسی بہانے سے میرا ہاتھ پکڑ لیتا اور کبھی کسی بہانے سے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، میری نازک جگہ پر ہاتھ پھیرتا۔ ایک دن میں گھر پر اکیلی تھی۔ وہ لوگ ہمیں ملنے آ گئے۔ میری ماں کسی کام سے بازار گئی ہوئی تھی۔ جب اس کے بھائی نے موقع پایا تو مجھے اندر لے گیا۔ جہاں اس نے جاتے ہی وہ کیا جس کا ذکر میں آپ سے نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے بدن کو میلا کر دیا تھا اور خوب لطف اٹھا کے چلا گیا۔ جب میں نے اس کی شکایت اپنی ستیلی ماں سے کی تو اس نے الٹا مجھے ڈانٹا دھمکایا اور گھر والوں کی نظر میں مجھے غلط ثابت کر دیا تھا۔
کہ مجھ پر کوئی یقین نہ کرے۔ میں اس عورت کے ظلم کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے میری ناسمجھی اور معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ جس عمر میں بچے پڑھتے ہیں اس عمر میں میرے دماغ میں اس نے محبت جیسی باتیں بھر دی۔ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر میرا رشتہ اپنے خالہ کے بیٹے سے کروا دیا۔ رشتے کے وقت میں 12 سال کی تھی اور 1 سال گزرنے کے بعد آپس کے اختلاف کی وجہ سے رشتہ میری ستیلی ماں نے ختم کروا دیا۔ ستیلی ماں مجھ سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ پھر میرا رشتہ ایک اور جگہ 26 سالہ لڑکے سے کروا دیا گیا۔ اس کی عمر 26 سال، گندمی رنگ تھا، غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور رکشہ چلاتا تھا۔ رشتے کے بعد وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اب میری عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایک دن میں اور میرا بھائی شادی کا سامان لینے بازار گئے۔ وہاں سے واپسی پر ایک عورت روڈ پر بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی صدا کان میں آئی تو ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں تھی۔ وہ ہمیں پہچان نہ سکی، لیکن ہم نے انہیں بتایا کہ ہم انہی کی اولاد ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کس نے کی تو انہوں نے بتایا کہ جس آدمی کے لیے میں نے اپنے انمول رشتے ٹھکرا دیے، آج اس آدمی نے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسے نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ میں اس کو اولاد نہ دے سکی۔ امی نے ہم دونوں سے بہت معافی مانگی اور ہم انہیں معاف کر کے گھر لے آئے۔ وہ بھی میری شادی میں شریک ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کے صلے میں بہت اچھے شوہر سے نوازا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے بعد مجھے اپنی ستیلی ماں کے ظلم سے بھی آزادی مل چکی تھی۔ میرے کہنے پر میرے شوہر نے میری ماں کو بھی اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ میں نے انہیں کبھی بھی اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ ہمیں ماں کا پیار نہ دے سکیں، اور ان کی بہت خدمت کی۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اپنی اس نئی زندگی میں سکون، محبت، وہ سب کچھ حاصل ہوا جس کی مجھے چاہت تھی۔